بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین ناظرین بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج ہم کتاب شرح عقائد کے سبق نمبر 38 کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا فَإِنْ قِيلَ كَوْنُ النَّظْرِ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق وشہادۃ من الاخبار کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ قِيلَ كَوْنُ النَّظْرِ مُفِيدًا لِلْعِلْمِ إِنْ كَانَ ضَرُورِيًّا لَمْ يَقَعْ فِيهِ خِلَافٌ كَمَا فِي قَوْلِنَا الْوَاحِدُ نِصْفُ الْإِثْنَيْنِ وَإِنْ كَانَ نَظْرِيًّا يلزم اثبات النظر بالنظر وانه دور۔ قلنا الضروری قد يقع فيه خلاف اما لعناد او لقصور في الادراك فان العقول متفاوتة بحسب الفطرة باتفاق من العقلاء واستدلال من الآثار وشہادت من الاخبار۔ آئیے اب اپنے سبق کا ترجمہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ پس اگر کہا جائے کہ نظر کا سبب علم ہونا اگر ضروری ہے تو اس میں اختلاف واقعہ نہیں ہونا چاہیے، کما فی قولنا جیسے ہمارے قول الواحد نصف الاثنین میں، وَإِنْ كَانَ نَظْرِيًّا اور اگر نظری ہے، یعنی نظر کا سبب علم ہونا اگر نظری ہے تو نظر کو نظر سے ثابت کرنا لازم آئے گا۔ وَإِنَّهُ دَوْرٌ اور یہ دور ہے۔ ہم کہیں گے قلنا ہم کہیں گے الضروری قد يقع فيه خلاف کہ ضروری میں بھی کبھی کبھی اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اما لعناد یا تو عناد یعنی ضد کی وجہ سے، او لقصور فی الادراک یا ادراک میں کمی ہونے کی وجہ سے، فإن العقول اس لیے کہ عقلیں متفاوتۃ کہ عقلوں کے اندر فرق ہے یا عقلیں مختلف ہوتی ہیں، بحسب الفطرتی پیدائش کے اعتبار سے، بے اتفاق من العقلاء عقل والوں کے اتفاق، اور آثار سے استدلال اور خبروں کی شہادت سے۔ ہمارے آج کے سبق میں دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، ایک اعتراض اس کا جواب ہے اور دوسرا دور کسے کہتے ہیں اس کی مختصر وضاحت۔ فَإِنْ قِيلَ کی عبارت سے نظر عقل کے مفید علم ہونے کا جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کی طرف سے ایک مشہور اعتراض ہے، اس کو یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے۔ اس اعتراض کا خلاصہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ نظر عقل کا سبب علم ہونا دو حال سے خالی نہیں، یا وہ ضروری ہوگا یا وہ نظری ہوگا، تو یہ دونوں شقیں باطل ہیں، یعنی دونوں پہلو درست نہیں ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ نظر کا سبب علم ہونا باطل ہے، اس لیے کہ اگر نظر کا سبب علم ہونا ضروری ہوتا تو اس میں اس قسم کا اختلاف نہ ہوتا، جس طرح ایک کے دو کا نصف ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ایک دو کا نصف ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، لیکن نظر کے سبب علم ہونے میں اختلاف ہے، جس سے معلوم ہوا کہ نظر کا سبب علم ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا پہلو اگر دیکھا جائے کہ نظر کا سبب علم ہونا نظری ہوگا تو یہ بھی باطل ہے، اس لیے کہ اس صورت میں نظر کے سبب علم ہونے کو نظر سے ثابت کرنا پڑے گا کہ نظر یعنی غور و فکر یہ علم کا سبب ہے،
یہ ثابت کیسے کریں گے؟ اس کے لیے مزید غور و فکر کرنا پڑے گا، اس کے لیے مزید نظر چاہیے ہوگی. یعنی ایک نظر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل کے طور پہ ہم پیش کریں گے وہ بھی ایک نظر ہوگی. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا، بھائی آپ ثابت کریں کہ گڑ کیا ہوتا ہے، تو ہم کہیں گے جی گڑ گڑ ہوتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ نظر کے سبب علم ہونے کو پھر نظر سے ثابت کرنا پڑے گا. اور نظر سے تو اسی وقت ثابت ہو سکتا ہے جب نظر سبب علم ہو. تو نظر کا سبب علم ہونا دوسری نظر کے سبب علم ہونے پر موقوف ہوا، تو یہ دور ہے، یہ باطل ہے. لہٰذا نظر کے سبب علم ہونے کا نظری ہونا باطل ہے. تو جب یہ دونوں پہلو تھے، یعنی یا ضروری ہوگا یا نظری ہوگا، تو جب دونوں باطل ہوئے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ نظر کا سبب علم ہونا بھی باطل ہوا. یعنی نظر سے ہمیں کوئی علم حاصل نہیں ہوگا. تو اس کا جواب دو وجہ سے دیا جا سکتا ہے. ایک یہ کہ شق اول کو اختیار کیا جائے، جیسا کہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو اختیار کیا کہ نظر عقل مفید ہے علم ضروری کے لیے. پہلی شق کہ انکان ضروری تھا، تو اسی شق کو اختیار کرتے ہوئے جواب دیا گیا کہ آپ کا یہ کہنا کہ ضروری میں اختلاف واقعہ نہیں ہوتا، یہ درست نہیں ہے. ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ضروری میں بھی کبھی کبھی اختلاف ہو جاتا ہے. یہ اختلاف کبھی تو ہوتا ہے اما لعناد، اس کی کئی وجوہات ہیں. عناد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، جیسے سوفسطائیہ نے بالکل انکار کر دیا ضروریات اور بدیہیات کا. تو اب پہلی وجہ کہ اختلاف اما لعناد، عناد کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوتا ہے. او لقصور فی الادراک، یا ادراک میں کمی کی وجہ سے کہ صحیح ادراک نہیں ہو سکتا. اب وہ صحیح ادراک کس چیز میں نہیں ہوتا؟ اس قضیہ کے موضوع اور محمول کو لوگ صحیح طرح نہیں سمجھ پاتے، تو موضوع اور محمول کے صحیح ادراک نہ کر سکنے کی وجہ سے بھی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. اب یہ ادراک کیوں نہیں صحیح ہوتا؟ اس وجہ سے کہ عقلوں کے اندر فرق ہے. ادراک کے اندر قصور کیوں ہوتا ہے؟ تو فطرت کے اعتبار سے عقلوں کے اندر فرق ہے جس پر عقلاء کا اتفاق ہے. یعنی عقلاء جس دنیا کے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ سب کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہیں، اور اس پر اخبار و احادیث بھی دلالت کرتے ہیں. جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تعالیٰ کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم یا عقلہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی خواتین سے متعلق ہن ناقصات العقل والدین. یہ اختلاف عقلوں کے تفاوت کی وجہ سے موجود ہے. عقلوں کے اندر تفاوت کی بے شمار مثالیں کتابوں میں ملتی ہیں کہ سب کی عقلیں ایک جیسی نہیں ہوتی. جیسے کمال عقل اور ذکاوت کی ایک حکایت اس طرح نقل کی جاتی ہے کہ دو آدمی سفر میں جا رہے تھے، کھانے کا وقت آیا تو ایک کے پاس 5 اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں، یعنی ٹوٹل 8 روٹیاں تھیں. تو ایک مسافر آ گیا، انہوں نے اس کو بھی ساتھ شریک کر لیا. اب تینوں نے مل کر وہ روٹیاں کھائیں. اب جب مسافر جانے لگا تو اس نے 8 درہم دیے کہ تم دونوں آپس میں تقسیم کر لو. تو اب تقسیم میں اختلاف ہوا. 5 روٹیاں جس کی تھیں اس نے کہا 3 والے سے کہ بھائی 5 درہم میرے، چونکہ 5 روٹیاں میری تھیں، اور 3 روٹیاں تمہاری، تو 3 درہم تم لے لو. 3 والا کہتا تھا کہ نہیں، آدھے آدھے کریں گے، 4 تم لے لو، 4 میں لے لیتا ہوں. تو جب دونوں اس مسئلے کو حل نہ کر سکے
تو وہ یہ قصہ لے کر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت اعلیٰ درجے کی عقل اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت نے دونوں کو سمجھایا کہ صلح کر لو۔ صلح پر راضی نہ ہوئے اور حساب سے دینے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ 1 درہم 3 روٹی والا لے اور 7 درہم 5 روٹیوں والا لے۔ تو اب سننے والے حیران ہو گئے، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ لیکن یہ عین عدل ہے، اس لیے کہ روٹیاں 8 تھیں، 3 آدمیوں نے کھائیں اور کمی بیشی کا اندازہ ناممکن ہے، اس لیے یہ کہیں گے کہ تینوں نے برابر کھائیں۔ تب یہ دیکھنا ہے کہ ہر ایک نے کتنا کھایا، بس ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کر لیے جائیں، تو 8 روٹیوں کے ٹکڑے بنیں گے 24، 8 3 بار 24 ہو گئے۔ تو اب گویا کہ ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ 3 روٹی والے کی روٹیوں کے ٹوٹل 9 ٹکڑے بنے، اس کی 3 تھیں تو اس کے 9 ٹکڑے بنے، جن میں سے 8 تو اس نے خود کھا لیے اور 1 بچا وہ مسافر نے کھایا۔ 5 روٹی والے کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 اس نے خود کھائے اور اس کی روٹیوں کے 7 ٹکڑے مسافر نے کھائے۔ بس یہی نسبت دراہم میں بھی ہونی چاہیے کہ جس کی 3 روٹیاں تھیں اس کو 1 درہم ملنا چاہیے، اور جس کی روٹیاں 5 تھیں اس کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ تو یہ ایک بڑا اعلیٰ درجے کا فیصلہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا۔ تو یہ عقل کے اندر فرق کرنے کی، یعنی بعض عقلیں بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہیں اور بعض عقلیں ذرا کمزور ہوا کرتی ہیں۔ کم عقلی کا ایک واقعہ الافادات الیومیہ میں سے نقل کیا گیا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک نادان جو بظاہر عقل مند بن کے رہتا تھا، تو اس آدمی کے پاس ایک مرتبہ لوگ آئے کہ گاؤں کا ایک آدمی کھجور کے درخت پر کھجوریں کھانے کے لیے چڑھ گیا۔ وہاں پہنچ کر جب اس نے زمین کو دیکھا تو بڑی دور نظر آئی، گھبراہٹ میں اترنا مشکل پڑ گیا۔ سارے گاؤں والے جمع ہو گئے، کسی کو سمجھ میں نہ آیا اس کو کیسے اتاریں۔ تو آخر یہ طے ہوا کہ اس بوجھ بجھکڑ کو بلائیں۔ تو آیا تو درخت کے قریب کھڑے ہو کر اس نے اوپر نیچے دیکھا اور کہہ رہا ہے کہ سمجھ آ گئی، رسا لاؤ، پھندا لگا کر اوپر پھینکو تاکہ اس کے پاس پہنچ جائے، اور اس سے کہا کہ تو پکڑ لینا۔ غر جب رسا پھینکا گیا اور اس نے پکڑ لیا، پھندے کو کمر میں ڈال لیا، تو اب لوگوں سے کہا کہ ہاں جی جھٹکا لگاؤ۔ تو لوگوں نے جب جھٹکا لگایا تو وہ نیچے گرا، جس سے وہ بندہ ختم ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ تم نے کیسے فیصلہ کیا؟ تو اس نے کہا یہ تو اپنی موت خود مرا، اس کی قسمت، میں نے تو اس طرح سے بے شمار آدمی رسا ڈال کے کنویں سے نکلوائے۔ تو اس نے کنویں سے نکلوانے پر قیاس کیا درخت سے اتروانے کو۔ استدلال من الآثار، اس سے احادیث بھی مراد ہو سکتی ہیں اور اہل عقول کے کارناموں کا مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ بعض علوم و معارف کے حقائق وہ کچھ لوگوں تک اس طرح پہنچ جاتے ہیں کہ عام لوگوں کو اس کی ہوا بھی نہیں لگتی۔ دور کسے کہتے ہیں؟ 2 چیزوں میں سے ہر ایک کا دوسرے پر موقوف ہونا۔ والدور توقف کل من الشیئین علی الآخر۔ اس جگہ دور سے مراد حاصل دور، یعنی توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے کہ کسی چیز کا خود اپنے اوپر موقوف ہونا، جس کو دور مستلزم ہوتا ہے۔ یعنی یہ میٹھا کیوں ہے؟ اس وجہ سے یہ میٹھا ہے، یہ میٹھا کیوں ہے؟ اس وجہ سے یہ میٹھا ہے۔ تو یہاں دور سے مراد توقف الشیء علی نفسہ ہی ہے۔ تو یہاں دور سے مراد دور حقیقی نہیں ہے،
کیونکہ حقیقی دور کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کا موقوف ہونا اس شے پر جو پہلی شے پر موقوف ہو۔ یہاں پر یہ لازم نہیں آتا، بلکہ یہاں پر دور سے مراد حاصل دور ہے جس کو دور مستلزم ہوتا ہے، یعنی کسی شے کا اپنی ذات پر موقوف ہونا۔ ہمارا سبق اسی پر مکمل ہوا۔